ایک مرید نے رو کے کہا تھا، مریدوں میں بیٹھے تھے غوث اعظم، آیا رونے لگا، کہا حضور بہت پریشان ہوں۔ فرمایا بتاؤ، کہا الگ میں بتاؤں گا حضور، عزت کا معاملہ ہے۔ تنہائی میں پہنچے تو کہا حضور میری بیٹی نہا کے نکلی تھی، مکان کی چھت پہ گئی، اچانک سے غائب ہو گئی، بہت پریشان ہوں حضور، پتہ نہیں اگر میں کسی سے پوچھوں گا لوگ کہیں گے اس کی بیٹی کہیں بھاگ تو نہیں گئی، حضور عزت کا معاملہ ہے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا پریشان مت ہو، کرخ کے جنگل میں چلا جا اور وہاں ایک گول دائرہ کھینچنا اور کہنا بسم اللہ علی نیت عبد القادر، یہ کہہ کے بیٹھ جانا اس گول دائرے کے اندر۔ رات میں جنات آئیں گے الگ الگ شکل و صورت میں، تو ڈرنا مت، تیرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، گول دائرے کے اندر کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ صبح کے وقت جنات کا سردار آئے گا، جب وہ تجھ سے پوچھے یہاں کیوں بیٹھا ہے تو کہہ دینا کہ مجھے عبد القادر نے بٹھایا ہے، اور جب وہ تجھ سے پوچھے کہ حکم، تب بتانا کہ میری اپنی بیٹی کا معاملہ۔ جب اتنا کہا وہ چلے گئے جنگل میں، جا کے بیٹھ گئے، جنگل تھے، پہاڑی علاقہ تھا کرخ کے جنگل میں۔ حضرات جب دیکھا جنات گزر رہے تھے ڈراؤنی شکلوں میں، ڈراؤنی صورتوں میں، صبح کو جب جنات کا سردار آیا بولا یہاں کیوں بیٹھا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے جنوں کے گزرنے کی جگہ ہے، تیری جان بھی جا سکتی ہے۔ تو ان مرید نے کہا غوث اعظم کہ میں یہاں بیٹھا نہیں ہوں، مجھے بٹھایا گیا ہے۔ کہا کس نے تجھے بٹھایا ہے؟ کہا مجھے بٹھانے والے قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لسانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر ہیں۔ اتنا سننا تھا میرے غوث کا، صرف نام سنا، سواری سے نیچے اترا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا جنات کا سردار اور کہتا ہے بتاؤ میرے آقا نے میرے لیے کیا حکم کیا ہے، بتاؤ میرے آقا نے کیا حکم کیا ہے میرے لیے۔ اتنا کہنا تھا تو کہا کہ سن، میری بیٹی میری مکان کے چھت سے غائب ہو گئی ہے، بتاؤ مجھے میری بیٹی ڈھونڈ کے دے۔ میرے غوث نے کہا ہے کہ تو لا کر کے دے گا۔ اس نے کہا کس کی مجال جو غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالے، کس کی ہمت ہوئی غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالنے کی؟ جنات نے کہا کہ ہماری یہ مجال کہاں کہ غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈال دیں۔ پتہ لگایا تو چین، ملک چین کا ایک جن نکلا، اسے پکڑ کر کے لایا گیا، لڑکی کو بھی لایا گیا۔ اس جن سے پوچھا تیری ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا کہ جب یہ بے پردہ مکان کی چھت پہ نکلی تھی، جب اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا اور جب یہ نہا کے نکلی تھی، مجھے اچھی لگی اس لیے میں اسے اٹھا کر کے لے گیا۔ اے میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو پردے کا حکم دیا ہے، نبی نے تمہیں پردے کا حکم دیا ہے، اور جنات کی کثرت بہت زیادہ ہے۔ آج جو معاملات آپ دیکھتے ہو، مزارات پہ جا کر کے دیکھو عورتوں کا کیا حال ہے، دیکھو کیسے کیسے میلے لگے ہوئے، کیسے کھیلنے والی آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ پیارے مسلمانوں، یہ شریعت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ ہے۔ پروردگار عالم نے پردے کا حکم دیا ہے، لیکن آج کا حال کیا ہے؟ شادیوں میں دیکھو تو سر پہ دوپٹہ نہیں، سر کو چھپانے کا حکم تھا۔ اے پیارے مسلمانوں، غوث اعظم کے مرید کی بیٹی مکان کی چھت پہ صرف سر کھلا لے کر کے گئی تو غائب ہو گئی۔ اس جنات کے سردار نے کہا تیری ہمت کیسے ہوئی، تو نے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو اٹھایا، اس کی گردن کاٹ دی۔ اس کے بعد کہا غوث اعظم کے مرید سے یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ اسے لے جائیے۔ اس کے بعد غوث اعظم کے مرید نے پوچھا تھا جنات کے سردار سے، ارے تم غوث اعظم کو کیسے جانتے ہو؟ تو جنات کے سردار نے کہا تم جاننے کی بات کرتے ہو، ارے غوث اعظم صرف انسانوں کے پیر نہیں ہے بلکہ جنات کے بھی پیر ہیں۔ غوث اعظم کی حکومت صرف انسانوں پہ نہیں چل رہی ہے بلکہ جنات پہ بھی چل رہی ہے۔ غوث الثقلین کہا جاتا ہے، انسانوں کے بھی غوث ہیں اور جنات کے بھی غوث ہیں۔ تب کہا جنات کے سردار نے کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہوں اور غوث اعظم بغداد میں ہوں، ہماری طرف جلال کی نظر اٹھا دیں تو ہمارے جسم کے اندر فوراً آگ لگ جائے۔ کہتے ہیں یہ غوث اعظم کی نگاہ کا یہ عالم ہے۔ اس کے بعد جنات کے سردار نے ایک جملہ کہا تھا، آپ بھی اپنے اپنے دل کی تختی پہ لکھ کر کے لے جاؤ، سب سنو کیا کہا جنات کے سردار نے۔ ارے غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ جس مکان میں، جس گھر میں غوث اعظم کا نام لیا جائے گا، میری نسل کا جن اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس گھر میں غوث اعظم کا نام لیا جائے اس گھر میں، اس جنات کا سردار کہتا ہے میری نسل کا جن اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم لکھتے ہیں یا غوث المدد مکان کے دروازے پہ۔ یہ ہے غوث اعظم۔ غوث اعظم کی شان کے صرف جنات نام سن لے تو کانپنے لگے، تھر تھر کانپنے لگے۔ غوث اعظم کا وہ مقام و مرتبہ۔ لیکن پیارے مسلمانوں، شان دیکھ لو، غوث اعظم کا پیغام لے کے جاؤ۔ میرے غوث فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن مت کرو۔ میرے غوث فرماتے بے نمازی کتنا بڑا گناہ کرنے والا ہے،